حضرت آدم کی تخلیق ایک کرشمہ ہے۔ اس تخلیق میں تمام نسل انسانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جس کو تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بنیاد رکھی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام روحوں کو پیدا فرمایا، مسلمان ہوں یا کافر، یا پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، سورۃ بقرہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا، زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر شکل و صورت بنائی اور پھر اس میں روح پھونک دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ انسان بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دی، فرمایا کہ جاؤ زمین سے سرخ، نم اور ہر قسم کی سیاہ و سفید، میٹھی اور نرم مٹی اٹھا لاؤ۔ زمین پر تشریف لائے اور خاک اٹھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب بتایا۔ زمین رونے لگی، نہیں چاہتی کہ میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے، خدا کی پناہ مانگنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام جب آئے تو پھر بھی زمین رونے لگی اور خدا کی پناہ مانگی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کے کہنے کے باوجود حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھا لی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری وجہ سے خدا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ مقرر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے لیے لائی گئی مٹی میں بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ 7 قسم کی مٹی تھی، اور بہت سے علماء کا اس سے اختلاف بھی ہے۔ اس طرح سے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مٹی 7 قسم کی تھی یا پھر اس سے کم یا پھر اس سے زیادہ۔ اس سے متعلق انسان اور انسانی دماغ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس مٹی کے بعد اس میں پانی کا استعمال کیا گیا۔ جب گارا تیار ہو گیا تو 40 روز بارش ہوئی۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ وادی طیف میں، وادی نعمان میں عرفات کے پہاڑ کے نیچے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے مجسمہ بنایا، تو اس کو خشک کرنے کے لیے
7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی دست قدرت سے پیدا فرمایا؟ تو جی بالکل ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے ہی پیدا فرمایا۔ جب مجسمہ خشک ہو گیا تو اس کو پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ اس طرح یہ تیار ہو گیا، شکل و صورت تیار ہو گئی۔ فرشتے حیران ہو گئے کیونکہ فرشتوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہو جا، اور اس طرح سے وہ مجسمہ زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا جب تم کو حکم دیا تو تم کو کس چیز نے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو کچھ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ تو غرور کرے، نکل جا، تو ذلیل ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک کی مہلت دے، اس دن تک کی مہلت عطا فرما جس دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان دبا دیں۔ اللہ نگہبان۔